بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں، میٹرک کے بعد پرائیویٹ طور پر یہ بھی اور ہمارے دیگر طلباء بھی کالج میں بھی زیر تعلیم ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر میدان میں، ہر شعبے میں ہمارے طلباء نمایاں کارکردگی کے مظاہرہ کریں اور یہاں سے حصول علم کے بعد اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے گوڑ دیہات میں اور اپنے اپنے شہر میں اور اپنے اپنے صوبہ جات میں جا کر خدمات سر انجام دیں۔ جس طرح گزشتہ 28 اور 30 سالوں کے جو ہمارے فاضلین ہیں وہ پورے ملک میں الحمدللہ چاروں صوبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ان میں شیوخ الحدیث بھی ہیں، عظیم مذہبی اسکالر بھی ہیں، عظیم اور نامور خطباء بھی ہیں، قرائے کرام بھی وہ موجود ہیں جو یہیں سے سند فراغت حاصل کر کے گئے اور یہیں بیٹھ کر پڑھ کر گئے۔ الحمدللہ وقت کے ساتھ آج ان کا ایک نام ہے، ایک کام ہے، اور یہ ادارے کے لیے اور معاونین کے لیے وہ سب صدقہ جاریہ ہیں۔ میں ایک اور طالب علم کو دعوت دوں گا، سفیان اقبال، وہ یہاں تشریف لائیں اور اردو میں تقریر پیش کرے۔ سفیان اقبال یہ درجہ رابعہ کے طالب علم ہیں۔ سفیان اقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت معلما، رواه البخاری۔ یہ علم و عمل کا گہوارہ تاریخ کا وہ شاہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سر یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ طالب کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ ارباب علم و دانش، اسلامی معاشرے میں دینی مدارس کا کیا کردار ہے، کوئی بھی ذی شعور انسان اس سے ناواقف نہیں۔ انہی مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و تابندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج و اشاعت جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں جاری اور ساری رہتا ہے۔ ذی وقار علماء کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں، دین اسلام کی جو روشنی نمایاں نظر آتی ہے، در حقیقت وہ انہی مدارس دینیہ کا فیض و اثر اور مرہون منت ہے۔ مدارس دینیہ کا مقصد اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و سنت پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور فضلاء، علوم شرعیہ و اسلامیہ میں دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائیں کہ جو اسلامی معاشرے میں تعلیم کو عام کرنے، اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ سر انجام دیں، اور یہ دینی مدارس اپنے اس بلند مقصد میں ایک بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ عزیزان من، یہ دینی مدارس دائمی سلسلے کی وہ کڑیاں ہیں کہ جو دار ارقم اور اصحاب صفا کی یادگار اور ورثۃ الانبیاء کی آبیاری کرنے والے، جماعت صحابہ کا دفاع کرنے والے، ختم نبوت کا پرچار کرنے والے، علم اسلام کو دنیا کفر کے سامنے لہرانے والے یہی دینی مدارس ہیں۔ جاؤ دنیا والو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا،
بدعات و خرافات کو ہوا دی گئی، علماء ربانیین کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، مجاہدین اسلام پہ مقدمہ چلایا گیا، انہیں سر عام درختوں پہ لٹکایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا۔ تو انہی مدارس دینیہ کے طلباء اور علماء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ظلم و جبر کو دفع کیا، اخوت و بھائی چارگی کو عام کیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کا سما آیا کیا کہ جس کی چمک و دمک آج پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک نظر آ رہی ہے۔ حضرات ذی وقار، مدارس دینیہ کا آغاز تو تخلیق انسانیت سے ہوتا ہے۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر یہ مدارس ہی نہیں بلکہ اس میں بسنے والے یہ خاک نشین بھی کسی سے کم نہیں، اس لیے کہ سرور کونین نے آج سے 1400 سال قبل ارشاد فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو کہیں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ ارباب علم و دانش تو پھر آج معترض اعتراض کرتے ہیں کہ ان مدارس دینیہ نے کیا کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان مدارس دینیہ نے ہزاروں مفسر، محقق، محدث، معلم، مبلغ، مناظر، مورخ، مدبر، مدقق، مفکر، مقرر، سیاست دان، صحافی اور شاعر پیدا کیے۔ انہی مدارس دینیہ نے ہزاروں علماء، فقہا، بلغاء، فصحاء، ادباء، ادبیاء، اتقیاء، اسقیاء، اکابرین شیوخ پیدا کیے کہ جن کے تذکرے سے ایمان کو تازگی، اذہان کو پاکیزگی، روحوں کو سرشاری، عمل کو بیداری، فکر کو وسعت، نظر کو ٹھنڈک، زبان کو شیرینی، دل کو حلاوت، عمل کو پختگی اور عقیدے کو شائستگی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ارے اسلامی معاشرے میں مختلف سمت، مختلف انداز و طریقے سے ہونے والی کوششوں کا منبع اور مخرج یہی دینی مدارس ہیں۔ تصنیف و تالیف کا میدان ہو یا دعوت و تبلیغ کا، درس و تدریس کا میدان ہو یا واعظ و نصیحت کا، انہی مدارس سے دینیہ کے طلباء اور علماء برسر فہرست نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ دینی مدارس دین اسلام کے گلشن ہیں، یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ تو آئیے ذرا میں آپ کو اس خوبصورت گلشن کا تعارف کراتا چلوں۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، اگر راہ جلاتے یہ اہل مدارس دلو جا کر روغن شبے پیرگی میں رہے زندگی کے یہ مشکل مراحل کبھی ابن آدم سے آسان ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ۔